محسن محلہ جو معروف ادیب اشفاق احمد کی تحریر ہے، اور یقین کریں یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے رویوں پر ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اس تحریر کا بنیادی موضوع سرد مہری، منافقت اور ایک زندہ انسان کی موت کا المیہ۔ اشفاق احمد ایک معروف اردو ادیب تھے۔ مشکل الفاظ کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کہانی میں 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، ماسٹر الیاس کی سادہ لوحی۔ دوسری، مالک مکان کا رویہ۔ تیسری چیز، محلے داروں کی سرد مہری۔ اور چوتھی چیز، قسم پرسی کی حالت۔ کہانی کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ماسٹر الیاس کرایہ ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، سرد رات اور ٹرانسفارمر۔ تیسرا مرحلہ، امیروں کے بند دروازے۔ سب سے افسوسناک مرحلہ آتا ہے، موت اور منافقت۔ کہانی کا ذرا مرکزی خیال سمجھیے۔ ایک طرف زندہ انسان جسے 200 روپے کی ضرورت ہے، دوسری طرف مرنے والے کی یاد اور ہزاروں روپے خرچ کرنا۔ یہی ہے معاشرتی منافقت۔ اشفاق احمد نے اس کہانی میں اسی روپے پر اور اسی رویے پر سوال اٹھایا ہے جو ہم صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور انہیں متاثر کرنے کے لیے اپناتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس سلائیڈ کو امتحان کے لیے خاص طور پر یاد رکھیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم ایک زندہ انسان کی قدر نہیں کرتے، اسے اہمیت نہیں دیتے اور اس کے مر جانے کے بعد اس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمدردی ظاہر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اشفاق احمد نے یہ کہانی کیوں لکھی؟ اس کا جواب بہت اہم ہے۔ یہ صرف ماسٹر الیاس کی کہانی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے ایک ایسے رویے کی عکاسی ہے جہاں انسان کو اس کی زندگی میں سہارا دینے کے بجائے مرنے کے بعد یاد کیا جاتا ہے، اور مصنف ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اصل انسانیت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت کسی انسان کا ہاتھ تھاما جائے، صرف مرنے کے بعد افسوس کرنا کافی نہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے پیپر کے ایک اہم سوال کی طرف، یعنی تفہیمی اقتباس، کہ مصنف کہانی کے اختتام پر ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جس میں ماسٹر صاحب کی بیماری بڑھتی جاتی ہے اور محلے داروں کی بے حسی بھی نمایاں ہوتی ہے، اور لفظ محسن محلہ کا مصنف نے ایک خاص انداز میں استعمال کیا ہے۔ یہاں طنزیہ انداز بھی نمایاں ہے، یعنی جس معاشرے نے ایک زندہ انسان کی مدد نہیں کی، وہی اس کی موت کے بعد اس کی قدر کرنے لگتا ہے۔ آج کی پوری کہانی کو صرف ایک جملے میں یاد رکھنا ہو تو یاد رکھیں کہ زندہ انسان کی ضرورت کے وقت مدد کرنا ہی